ہم میں سے بہت سارے افراد نے مذہب اور ملت سے آبرو لینا سیکھا ہے، مذہب کے لیے آبرو دینا نہیں سیکھا۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس ملت سے، ہم ان لوگوں سے اپنی آبرو اور عزت بنائیں، لیکن جب مشکل گھڑی آئے، جب وقت آئے، اس پہ ہم اگر خرچ کرنے کے لیے ہمیں کہا جائے، بہت سارے افراد وہاں کہتے ہیں بس بہت سارے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اور افراد تھوڑے ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے، میں اس معاملے میں کیوں پڑھوں؟ لہذا بہت اہم، اسی وجہ سے آپ دیکھیں جناب سیدہ نے اس اہم اور حساس مسئلے کو درک کیا، لہذا جب ہزاروں افراد چپ بیٹھے تھے، جہاد تبیین کی ذمہ داری وہ جناب سیدہ نے انجام دی ہے، اور اس کے لیے خرچ کیا یا نہیں کیا؟ جب انسان اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے تو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، وہاں پہ آپ کو انعام نہیں ملتا، لہذا بہت سارے افراد کہتے تھے ہمیں خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، بہت بڑے بڑے سینئر صحابہ اس وقت موجود تھے، لیکن یہ ذمہ داری ادا نہیں کی، کیوں؟ بہت سارے لوگ میرا احترام کرتے ہیں، میں اگر یہاں پہ یہ چیز بیان کروں گا وہ کہیں گے کہ آپ بھی اسی طرح، جیسے مولا اکیلے اور تنہا اسی طرح ہمیں بھی چھوڑ جائیں گے، لہذا ہماری عزت کس میں، ہمارا وقار کس میں؟ ہم اگر چپ رہیں تو اس میں ہماری بہت عزت ہے، ہمیں لوگ سلام بھی کرتے ہیں، ہمیں دعا کے لیے بلاتے ہیں، ختم کے لیے بلاتے ہیں، درود شریف کے لیے، سارے کاموں کے لیے بلاتے ہیں، بہترین نظام چل رہا ہے، میں اگر بلاؤں، لہذا اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں جناب سیدہ نے دیکھا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، لہذا اگرچہ وہی سیدہ جو خواتین کے لیے یہ بیان کر رہی تھی کہ بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کو کوئی نامحرم نہ دیکھے، کسی نامحرم کو آپ نہ دیکھیں، وہی سیدہ یہ بیان کر رہی ہیں خواتین اس وقت خدا کے زیادہ قریب ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوتی ہے، لیکن وہی سیدہ جب جہاد تبیین کا مسئلہ آیا تو وہاں مسجد میں جاتی ہیں، وہاں گھر کو چھوڑا ہے، کیونکہ معلوم تھا کہ یہ اہم ذمہ داری ہے، اگر اس کو میں انجام نہ دوں تو آج کوئی انجام دینے والا نہیں ہے، اور یہ سخت